السلام علیکم فرینڈ، سلائیڈ ایجوکیشن میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ فرینڈ، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے شاہ ولی اللہ پر۔ تو فرینڈز، اب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ 18ویں صدی کے ہندوستان میں ایک عظیم مسلم اصلاح پسند تھے۔ وہ اس وقت کے سیاسی منظرنامے کی تنقیدی بصیرت کے حامل ایک شاندار مفکر اور عالم تھے۔ انہوں نے صحیح اسلامی اصولوں پر مسلمانوں کی بہتری اور حقیقی تعلیم کے لیے کام کیا۔ اس وقت مسلمانوں میں ہندوستان پر زبردست حکومت کرنے کے بعد اقتدار ختم ہونے والا تھا۔ ہندوستان میں مسلم حکمرانی کا زوال شروع ہو چکا تھا اور زندگی کے ہر پہلو پر مسلمانوں کا استحصال ہو رہا تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو راہ راست پر لانے اور ان کی مدد کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ نے بہت محنت کی۔ وہ 21 فروری 1703 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 1762 میں ہوا۔ ان کے والد ایک مشہور مذہبی شخصیت تھے۔ اس وقت ان کا نام عبد الرحیم تھا۔ وہ ایک مشہور ماہر تعلیم تھے جو مدرسہ رحیمیہ کے نام سے ایک مدرسہ چلا رہے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے ابتدائی تعلیم اپنے پڑھے لکھے والد سے حاصل کی، جنہوں نے انہیں اچھی تعلیم دی اور اپنی روحانی بصیرت کو تقویت دینے کے لیے وہ نقشبندی صوفی حکم میں بھی داخل ہوئے۔ جلد ہی انہیں والد کے مدرسہ میں پڑھانے کی اجازت مل گئی، جہاں وہ اگلے 12 سال تک پڑھاتے رہے۔ 1730 میں انہیں مکہ جانے کا موقع ملا، جہاں انہوں نے حج کیا اور اس وقت کے معروف مسلم علماء سے تعلیم حاصل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کے ذہن میں ایک نئی سوچ نے جڑ پکڑی تھی کہ گھر میں مسلمانوں کی حالت اور مشکلات بہت زیادہ ہیں، کہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اسلام کی حقیقی روح کو اپنانے کا وقت تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مذہبی زوال کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کو سماجی، سیاسی اور معاشی پہلو میں بھی زوال کا سامنا تھا۔ چنانچہ اس نے قیادت کرنے کا فیصلہ کیا اور مسلمانوں کو عقلی انداز میں اسلام کی اصل روح دکھانے کے لیے کام شروع کیا۔ انہوں نے ادبی شعبوں میں بھی کردار ادا کیا، جیسے 1738 میں اس نے قدامت پسند علماء کی مخالفت کے باوجود قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ انہوں نے شیعہ اور سنی اور علماء کرام اور صوفیہ کو اکٹھا کرنے کے لیے کام کیا۔ انہوں نے اسلام میں اجتہاد جیسے طریقے تجویز کیے اور اندھی تقلید کی مذمت کی۔ وہ مسلمانوں کو ایک معاشرے کے طور پر تیار کرنے پر یقین رکھتے تھے اور انہیں ایک ایسے معاشرے کے طور پر جینے کی تعلیم دیتے تھے جس میں معاشی اور سماجی انصاف غالب ہوگا۔ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو مسلم معاشرے کو معاشی ناانصافیوں اور سماجی تعصبات سے نجات دلانے کی تعلیم دی۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر تقریباً 50 کتابیں لکھیں اور علماء کرام کے ایک گروپ کو اسلام کی صحیح معرفت پھیلانے کے لیے تربیت دی۔ اس نے اپنے مکتبہ فکر کو پھیلانے کے لیے دہلی میں اپنے اسکول کی کئی شاخیں کھولیں۔ اس کی استعداد اس کا اہم اثاثہ تھا۔ اس نے ہر ممکنہ میدان میں کام کیا جو بحیثیت قوم انفرادی ہستی کے مسلمانوں کا معیار بلند کر سکتا تھا۔ انہوں نے تمام سیاسی، مذہبی اور فکری تحریکوں کی بنیاد رکھی جو برصغیر پاک و ہند میں مستقبل میں مسلمانوں کے ذریعے شروع کی جائیں گی۔ وہ اسلام کے مستند عالم دین اور عالم تھے۔ وہ قرآن و حدیث کا بڑا فہم رکھتے تھے۔ اس نے بہت سے معاشی نظریات بھی دیے جس نے اسباب بتائے جو مسلمانوں کے زوال کا سبب بنے۔ سیاسی طور پر شاہ ولی اللہ ایک متحرک شخصیت تھے۔ انہوں نے ہندوستان میں اپنی نوعیت کی ایک مقامی سیاسی تحریک چلائی۔ اس نے مسلمانوں کو ایک واحد وجود کے طور پر متحد کرنے کی کوشش کی۔ ان کا بنیادی سیاسی ایجنڈا مغل سلطنت کو برقرار رکھنا تھا۔
وہ مراٹھوں سے لڑنے کے لیے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان مدعو کرنے کا سبب بنا، جو اس وقت مغل حکومت کو کمزور کر رہے تھے۔ سوچا کہ ہندوستان میں مسلم حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن یہ ہندوستان میں مستقبل کی سیاسی، فکری اور مذہبی تحریکوں کے لیے ایک بصیرت فراہم کرے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ پریس ضرور کریں۔